اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی دولت بھی نصیب فرمائی اور سنی صحیح العقیدہ بنایا اور اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی۔ مگر آج افسوس سے اس بات کو اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ غلطی مسلمان کرتا ہے اور بدنام اسلام ہوتا ہے۔ انسان ہم جیسے لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں اور بدنام اسلام کو ہونا پڑتا ہے۔ انسان کچھ ایسے کارنامے کر جاتا ہے جس کی بنیاد پر اسلام پر انگشت نمائی لوگ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اسلام اتنا پوتر پاکیزہ مذہب ہے، لیکن اس کے ماننے والے، اس کو پر چلنے والے دعوے دار اس کے کچھ غلطیاں ایسی کرتے ہیں جس پر لوگ اسلام کے اوپر انگشت نمائی کرنے لگتے ہیں۔ غلطیاں انسانوں کی بھگتنا اسلام کو پڑ رہا ہے۔ کیسی غلطیاں؟ آپ حضرات کو ابھی میں دکھاتا ہوں، کچھ نمونے آپ کی بارگاہ تک پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایسے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش سے کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ جس میں انسان تو انسان، چرند و پرند، کیڑے مکوڑوں کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ، اتنا بہترین مذہب ہے کہ ہر انسان کی رہبری، ہر انسان کی بھلائی کے لیے اسلام آگے ہوتا ہے۔ مگر یہی اسلام کے ماننے والے کچھ چند حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کو ماننے کے بعد بھی کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس سے اسلام بدنام لوگ کرتے ہیں، اسلام کے اوپر انگلیاں بھی اٹھانے لگتے ہیں۔ دیکھو، میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں، اس کی حرکت دیکھیے، اس کے بعد میں آپ کمنٹ میں بتائیے کہ ایسے لوگ یہ کہاں سے آتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑا افسوس لگتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، ایسے نمونوں کو دیکھ کر بڑا افسوس لگتا ہے کہ نہ جانے یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور کون سی کتابوں کو ان لوگوں نے پڑھا ہے، کس مذہب کے ماننے والے ہیں، معلوم ہی نہیں چلتا۔ ان کی بذاقطع کے اعتبار سے لگتا ہے مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں والی کوئی خصلتیں ان کے اندر نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ ابھی تم نے ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھا، اور ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا ایک بار۔ یہ دیکھیے اس کی حرکت۔ آپ نے نمونہ دیکھا، قسم خدا کی ایسے نمونے دیکھ کر دل کلیجہ پارا پارا ہوتا ہے۔ بڑا افسوس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو واقعی شریعت مصطفیٰ کے سچے وفادار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے ہیں۔ وہ ان نمونوں کو دیکھ کر انہیں بڑا افسوس لگتا ہے، ان کا دل کلیجہ پارا پارا ہوتا ہے ایسے نمونوں کو دیکھ کر، اور افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد جو بھی دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہی ہوگا، اسلام میں یہ سب کرنے کا حکم ہوگا۔ حالانکہ اسلام کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا پاکیزہ پوتر مذہب ہے
کہ اس میں کوئی بھی کھیل کود دنیاوی لعب و لہب کی اس میں گنجائش نہیں ہے بالکل۔ اسلام تو اس پاکیزہ مذہب کے نام ہے جس میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، ورنہ خرافات کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایسے نمونے دیکھ کر افسوس لگتا۔ میں آپ کو ایک اور نمونہ دکھاتا ہوں، اس نمونہ کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ایسی ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ آپ ثواب کے بھی مستحق بنے۔ دیکھیے ایک اور نمونہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ تیرا میرا ملنا یوں دلوں کا کھلنا، یہ ہے خدا کی مرضی۔ یہ ویڈیو انڈیا کی ہے۔ یہاں پر بڑا ہی سیریس ماحول ہوتا ہے، لیکن اچانک سے ایک مولوی آتا ہے اور بندر کی طرح گلاٹیاں مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان مولویوں سے بندہ پوچھے کہ پاجی کی کرن ڈے ہو؟ تو آپ حضرات نے دیکھا، اب آپ دانشور ہیں، جانتے ہیں ساری باتوں کو، اب آپ کمنٹ میں بتائیے کہ ایسے لوگوں کو شریعت مصطفیٰ سے کوئی واسطہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر واسطہ ہے اسلام سے تو یہ ایسی حرکتیں کیوں ہیں؟ اگر واسطہ اسلام سے نہیں ہے تو اسلام کا یہ وضع قطع کس بنیاد پر ہے؟ یہ صرف ایک سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، تاکہ لوگوں کو موقع دینا ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہوگا، اس کو کیا منہ دکھانا ہوگا۔ اگر کوئی اچھائی، اللہ والے تو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پورے جیون کو، پوری زندگی کو انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر روتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے، صرف اس خوف سے کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کر دے، پتہ نہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں یا بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس خوف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر میں، پتہ نہیں جو نیک کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو سوچ کر ان کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہا کرتے تھے۔ بات تو اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی ہنسا نہیں، پوری زندگی افسوس میں انہوں نے کاٹ دی کہ اس لیے مرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں، میں اللہ کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گا، حالانکہ پوری زندگی نیکیوں میں ان کی گزری، اس کے باوجود بھی انہیں ڈر لگا رہتا تھا۔ اور دیکھو داڑیاں سفید ہو گئیں، عمریں تمام ہونے پہ آ گئی، عمریں اختتام ہو چکی، زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اور اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر شیطان بھی شرمشار ہے، ایسی حرکتوں کو دیکھ کر شیطان بھی شرمشار ہوتا ہے۔ مگر آج کا مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا، غلامی کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اسلام کو ماننے والا، اس کو شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور نیک راہ پر چلے۔